لا ينازع في ملكه ولا يضاع في حكمه يضع من يشاء بما يشاء كيف يشاء يرحم من يشاء تعذب العدو وعفو وتفضل ونشهد أن محمد سيد المرسلين وخير المبشرين والمنذرين صلى الله عليه وعلى المهديين من ركب سفينتهم نجا واعتدى ومن تخلف عنها وضل وخرج وحوى عوسك عباد الله بالاتسام بالتقوى فإن العبد المتين فرط الأسقى ومبادرتكم الموت قبل حلول العمل الصالح قبل نزوله فإنه عارض واقع ناظر إن كنت في برج مشاهدة والله الله عباد الله فإن كل حي في الدنيا بربنا. قال امام امیر المومنین علیہ السلام الدنیا عرب بعالمین بغنین بجاہل بفقیر. مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا اور ظاہر سی بات ہے کہ جو دن قریب ہے مولا کائنات کی ولادت باسعادت کی تاریخ کل کا دن 13 رجب المرجب فی شام الفیل اور بے مناسبتیں ہیں مثلا جو ہے 15 رجب کو شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کی شہادت کی تاریخ اور بعض روایت کے مطابق اور کے مطابق جو ہے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کی بھی مناسبت ہے. اور بہرحال دیگر جو ہے ان میں جو فضیلت ہے جو اعمال ہے اور جو پروردگار نے امام معصومین علیہ السلام نے حکم دیا تو بہرحال کل کی مناسبت سے اور اسے مد نظر رکھتے ہوئے مولا علی کے اقوال مولا نے جو فرمایا ہے امام نے جو حکم دیا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس پہ عمل کریں اور اس سے جو ہے سبق حاصل کریں. اور ظاہر سی بات ہے کہ دنیا جو ہے مولا علی کے فضائل کو کمالات کو ابھی جو ہے سمجھ نہیں سکی اور ممکن بھی نہیں ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ جہاں بھی علی کا ذکر ہوتا ہے وہ جشن ہو یا قصیدے میں ہو جہاں بھی علی کا ذکر ہوتا ہے تو پھر جو ہے واہ واہ کی آواز بھی بلند ہوتی ہے. اور جس مجلس میں اہل بیت کے فضائل بیان ہوتے ہیں تو پھر جو ہے نعرے درود کی آواز بھی بلند ہوتی ہے اور لوگ جو ہے خوش ہوتے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ جس کے دل میں بھی اہل بیت معصومین علیہ السلام کی محبت ہے. تو عزیزان محترم جو مولا نے فرمایا اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ جو مولا کے اقوال ہیں مولا نے فرمایا کہ اس دنیا کی جو اساس ہے جو پلر ہے جو ستون ہے جو جس پہ دنیا رکی ہوئی ہے وہ 4 چیزیں ہیں. اگر یہ 4 چیزیں ہیں یعنی کہ دنیا جو ہے وہ رکی ہوئی ہے اس میں
پہلی چیز جو امام نے فرمایا میں عالم، یعنی وہ جو دانش مند ہے، وہ جو پڑھا لکھا ہے، جو عالم ہے، تو اب اگر جو ہے اپنے علم سے لوگوں کو فائدہ پہنچا رہا ہے تو پھر جو ہے یہ دنیا جو ہے جو ٹکی ہوئی ہے اس میں جو ہے ایک چیز یہ ہے، اور دوسری چیز جو ہے امام نے فرمایا وہ ظاہر کے سلسلے سے۔ تو دیکھیں انسان کو جو معلوم نہ ہو تو معلوم کرنے میں، پوچھنے میں شرمانا نہیں چاہیے۔ جس طریقے سے ڈاکٹر کے پاس، طبیب کے پاس جو ہے جاتے ہیں اور ہچکچاتے نہیں ہیں، یہ بیان کرتے ہیں، مریض جو ذکر کرتا ہے تو پھر اس میں ہچکچاتا نہیں ہے، سب جو ہے وہ بیان کر دیتا ہے کہ کیا پریشانی ہے۔ اسی طریقے سے اگر علم نہ ہو، معلوم نہ ہو، جو چیز نہ جانتا ہو تو پھر سوال کرنے میں ہچکچانا نہیں چاہیے، یعنی جو ہے جو نہ جانتا ہو پھر وہ معلوم کرے، جانے تو جائز کے سلسلے سے۔ اور دوسری چیز جو غنی، جو صاحب ثروت ہے، جو دولت مند ہے، وہ جو ہے نیک راہ میں خرچ کر رہے ہو، ایسا نہ ہو کہ مال کو روک لے، نیک اس میں جو ہے صرف کر رہا ہو۔ تو اب جو اگر نیک کام میں صرف کر رہا ہے، ظاہر سی بات ہے جو غنی ہے صرف کر رہا ہے تو پھر اس کی وجہ سے جو ہے یہ دنیا جو ہے اس کی اساس ہے، بنیاد ہے۔ اور فقیر، اب ظاہر سی بات ہے کہ دیکھیں غربت جو ہے ہر ایک کے پاس، یہاں تک کہ آپ دیکھ لیں کہ انبیاء علیہ السلام بھی غریب تھے، ائمہ علیہ السلام بھی، لیکن وہ نہ سمجھ لیجیے گا جیسے ہم غریب ہیں ویسے جو ہے ائمہ غریب تھے، نہیں، ائمہ علیہ السلام کے پاس جو ہے اتنی دولت تھی کہ وہ بخشش کر دیتے تھے، لوگوں کی ضروریات ہے نا لوگوں کو عطا کرتے تھے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ چوتھی چیز یہ ہے کہ غربت کے سلسلے سے کہ انسان جو ہے اگر غریب ہے تو ایسا نہ ہو کہ دنیا کو اس میں جو ہے آخرت کو فروخت کر دے، یعنی آخرت جو ہے ایسے موقع پہ انسان کو چاہیے کہ وہ صبر کرے۔ تو مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ چیزیں ہیں، بنیاد ہے، اساس ہے۔ پھر مولا کائنات فرماتے ہیں کہ جو افراد ہیں، جو انسان ہیں، مولا کائنات نے فرمایا کہ 3 قسم کے افراد ہیں، ایک جو ہے وہ عاقل، اور ایک قسم جو ہے وہ احمق کی ہے، اور ایک قسم جو ہے وہ فاسق کی ہے۔ مولا کائنات نے بتایا کہ اس دنیا میں جتنے افراد ہیں ان کی 3 قسمیں ہیں، تو پہلی قسم جو ہے وہ عاقل ہوگا۔ اب عاقل ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ دیکھیں تمام جو ہے یعنی مذہبی اصول ہو یا دنیاوی اصول ہو اس پہ جو ہے وہ گامزن رہے گا۔ دنیاوی اصول ہے مثلا کہاں رکنا ہے، کہاں چلنا ہے، تو وہ جو ہے دنیاوی اصول پہ پابند ہوگا، اور اگر جو ہے مذہبی اصول ہے تو مذہبی اصول پہ بھی وہ گامزن رہے گا، اسی طریقے سے چلے گا۔ دیکھتے ہیں نا بعض لوگ جو ہے چلتے ہیں تو معلوم یہ ہوا کہ کچلتے ہوئے آگے نکل جاتے ہیں، بعض لوگ جو ہے چلتے ہیں تو وہ جو ہے دائیں اور بائیں جانب دیکھ کر چلتے ہیں۔ تو عاقل وہی ہے کہ جو اس طریقے سے قدم بڑھائے، جو مذہب کا اصول ہے یا جو دنیاوی اصول ہے اس طریقے سے قدم بڑھائے تاکہ وہ اس اصول پہ گامزن رہے۔ اور اس کی ایک کیفیت مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ عاقل جو ہے وہ دراندیش ہوگا،
یعنی جو ہے وقت سے پہلے اپنے آپ کو آمادہ کر لے گا. بہت سے مومنین ہیں, آپ دیکھیں تمام مومنین کہ مسجد میں آتے ہیں تو وقت سے پہلے جو ہے اپنے آپ کو آمادہ کر لیتے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ جو مذہب کا اصول ہے اس پہ عمل کرتا ہے. مثلا جو ہے یہ مذہب کہتا ہے کہ باوضو ہو کر آؤ, باطہارت آؤ. یہ تمام چیزیں یا نیک جو دن ہو, بعض دنوں میں جو ہے بہت زیادہ روزہ رکھنے کی فضیلت ہے, جیسے مثلا 13 رجب ہے یا 18 ذوالحج ہے, روزے قدیر ہے. تو جو ایسے ہوتے ہیں جو رندیش ہوتے ہیں ان تمام چیزوں پہ گامزن رہتے ہیں, یعنی اس پہ جو ہے عمل کرتے ہیں. تو پھر وہ سب جو ہے امام کی نگاہ میں عاقل ہے. اور امام نے فرمایا کہ عاقل کی ایک قسم یہ ہے کہ وہ جلدی ناراض نہیں ہوتا, یعنی جلدی جو ہے وہ غصہ نہیں کرتا. امام نے فرمایا کہ جب موقع اور محل ہوتا ہے تب جو ہے وہ بولتا ہے نا. بعض افراد ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جہاں نہیں بولنا چاہیے وہاں بھی بولنے لگتے ہیں. تو فرمایا عاقل وہ ہے کہ جب موقع اور محل ہوگا تب جو ہے وہ بولے گا, اور سوچ اور سمجھ کر بولے گا, اور جو بھی بولے گا تو پھر وہ حق بولے گا, یعنی وہ جھوٹ نہیں بولے گا. پھر عاقل کی ایک قسم مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کہ لوگوں کے عیب کو ظاہر نہیں کرے گا, یعنی لوگوں کے عیب پہ پردہ ڈالے گا. ایسی بات نہیں کہے گا کہ مثلا جو ہے وہ سنے تو اسے تکلیف ہو. مثلا مثال ہے, مثال کے طور پہ معلوم یہ ہوا کہ کسی کا رشتہ لگا ہوا ہو اور پھر ختم ہو جائے. اب معلوم ہوا کہ اب لوگوں سے کہہ رہے ہیں معلوم ہے آپ کو فلاں کا جو ہے یہ رشتہ تھا اور یہ مسئلہ ہو گیا ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ جب وہ سنے گا اسے تکلیف ہوگی ہے. تو امام نے فرمایا کہ اس کی ایک قسم یہ ہے کہ لوگوں کے عیبوں پہ پردہ ڈالے, یعنی جو ہے عیب کو ظاہر نہیں کرتا. اور ایک قسم یہ ہے کہ وہ دوستوں کے ساتھ جو ہے وفا کرتا ہے. اب ظاہر سی بات ہے, اب تو سیاست کی دنیا میں دیکھ لیجئے سب آپ کے نظروں کے سامنے ہے, بے وفائی ہے نا. اور ظاہر سی بات ہے نا دیگر آپ اس میں دیکھ لیں. بہرحال آپ کا ذہن وسیع ہے, دانش مند ہے, آپ کی فکر وہاں تک ہے. آپ دیکھ لیں کہ کس طریقے سے جو ہے اس دنیا میں بے وفائی ہو رہی ہے. تو ایک علامت یہ ہے. تو اگر یہ تمام چیزیں اگر ہے تو پھر وہ شخص امام کی نگاہ میں عاقل ہے. اور پھر دوسری قسم امام نے فرمایا کہ انسانوں کی جو دوسری قسم ہے وہ احمق کی ہے. احمق یعنی جو ہے اسے معلوم ہوگا کہ یہ چیز اس کے لیے مفید ہے لیکن پھر بھی جو ہے اس پہ عمل نہیں کرے گا. معلوم ہے مثلا جو ہے تعلیم اچھی چیز ہے, علم حاصل کرنا اچھی چیز ہے, لیکن احمق کی پہچان یہ ہے کہ اس کے باوجود بھی اس پہ عمل نہیں کرے گا. معلوم ہے کہ اس میں جو ہے ترقی ہے, انسان جو ہے آگے بڑھے گا, اس میں جو ہے عزت ہے, اس میں جو ہے فائدے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی انسان اس پہ عمل نہیں کرے گا. یا مثلا جو ہے معلوم ہے کہ اس کے لیے جو ہے یہ چیز مضر ہے, مثلا جو ہے چکنی چیز کھانا ڈاکٹر مثلا منع کر دے کہ مضر ہے, رنجیدہ خاطر نہ ہوئیے گا, منع کر دیا مثلا جو ہے میٹھا نہیں کھانا ہے, منع ہے لیکن جو ہے پھر اس کے باوجود بھی وہ کھا رہا ہے, یعنی امام کی نگاہ میں یعنی معلوم ہے کہ یہ چیز جو ہے اس کے لیے نقصان دہ ہے. اچھا دیکھیں درمیان میں بات آگے, بہرحال جو ہے ہر چیز جو ہے انسان کو کھانا چاہیے لیکن لمٹ میں کھائے, باقی تو ہر چیز مضر ہے, کیا کریے گا.
دائرے میں جو ہے تھوڑا تھوڑا سکے ہر چیز بہرحال معلوم ہو یہ چیز مضر ہے لیکن اس کے باوجود بھی اس پہ عمل نہیں کرے گا اور اس کے اندر جو ہے دوام پختگی نہیں پائی جائے گی. مثلا جو ہے وقتی طور پہ جو ہے اس عمل کو انجام دے گا پھر اسے چھوڑ دے گا. مثلا جو ہے کسی پریشانی میں مبتلا ہو جائے تو اب معلوم ہوا کہ خود تسبیح پڑھ رہا ہے خود جو ہے دعا پڑھ رہا ہے اور جہاں پریشانی دور ہو گئی اب اس کے بعد جو ہے وہ چھوڑ دے گا. یا مثلا جو ہے کوئی اور مسئلہ ہو مثلا جو ہے بیٹی کی شادی ہے تو اب خوب جو ہے عمومی مثال ہے خوب جو ہے جب تک نہیں با جماعت نماز پڑھے گا جہاں ہو گئی اب اس کے بعد جو ہے وہ نظر نہیں آئے گا 6 مہینے تک نظر نہیں آئے گا. تو معلوم یہ ہوا کہ اس کے اندر جو ہے پختگی نہیں پائی جائے گی ہے نا. اسے معلوم ہے یہ چیز اس کے لیے جو ہے مفید نہیں ہے لیکن اس کے باوجود تو اب جس کے اندر جو ہے پختگی نہ پائی جائے یعنی جو نیک عمل ہو جو نیک کام ہو اس پہ جو ہے مسلسل عمل نہیں کر رہا ہے تو پھر مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی نگاہ میں وہ جو ہے عاقل شمار نہیں ہوگا. اور پھر اس کے بعد جو ہے انسان کی جو تیسری کیفیت ہے امام نے فرمایا کہ فاجر ہوگا. فاجر ہوگا بس اس کو یوں سمجھ لیجیے کہ وہ جو ہے امانت میں خیانت کرے گا امانت میں خیانت کرے گا. اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ بھی بڑا ایک وسیع مفہوم ہے امانت میں وہ خیانت کرے گا. تو ہمارے پاس جو عقیدہ ہے یہ بھی امانت ہے اللہ کی طرف سے یہ بھی امانت ہے لہذا ایسا نہ ہو کہ اس امانت میں خیانت ہو جائے. لہذا جو ہے ہمیں اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. ایسا نہ ہو کہ کوئی خائن ہو. دیکھیں چور کے ساتھ جو ہے وہ پیسے والا نہیں چلتا ہے چور کے ساتھ چور چلتا ہے پیسے والا نہیں اس کے ساتھ چلے گا لیکن چور ہے تو اس کے ساتھ چور چلے گا. اسی طریقے سے ہے نا جو عقیدہ ہے یہ اللہ کی طرف سے امانت ہے لہذا ایسا نہ ہو کہ یہ امانت میں خیانت ہو جائے ہے نا. تو فرمایا کہ ایک جو ہے وہ قسم ہے کہ فاجر کی. اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر جو ہے اس میں خیانت ہو رہا ہے آپ دیکھیں کہ بہرحال دوسروں کا مسئلہ وہ الگ ہے لیکن ہمارا جو عقیدہ ہے وہ تو 1400 سال سے دوسروں کا وہ الگ مسئلہ ہے. تو اگر جو ہے انسان اس پہ گامزن ہے تو معلوم یہ ہوا کہ جو مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا ہے اس پہ عمل کر رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ انسان سعادت مند ہوگا. ہمیں چاہیے کہ مولا کائنات کے جو اقوال ہیں جو فرمان ہے ہم جو ہے اس اصول پہ گامزن رہیں اور اس اصول پہ چلیں. تو وقت کے امام زمانہ علیہ السلام کے لیے خوشنودی کا سبب ہوگا. اِنَّا سُنَ الْحَدِيثَ وَبْلَغَ مَوْضُوعَ کتاب اللہ وَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا الہ الا هو العلیم الکریم وغافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحیم. سبحان من سبقت رحمته وغضبت بواسطين يدين بالرحمة. سبحان من لم يكلف نفسا إلا دون واسعين سيئات لم يجاز بها. سبحان من لا يزداد على معاصي العباد إلا كراما وجودا لكثرة الذنوب إلا عفوا وصفا. نشهد أن محمد سيد المرسلين
وخير المبشرين والمنذرين صلى الله عليه وآله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم یا علی حب الایمان، اے علی آپ کی محبت جو ہے وہ ایمان ہے، اس کے دل میں جو ہے محبت ہوگی صاحب ایمان ہوگا. جو مومن ہوگا وہی جو ہے جنت میں جائے گا. تو عزیزان محترم، وہ وقت دن قریب ہے. مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت و شہادت کی مناسبت سے، اور ظاہر سی بات ہے کہ جہاں بھی علی کے چاہنے والے ہوں گے تو سب میں جو ہے یہ زمین جشن سے ڈوبی ہوئی ہوگی، اور لوگ جو ہے اپنے آپ کو آمادہ کر رہے ہیں جشن و محفل و سرود. اور پروردگار کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ پروردگار اور جو ہے پائیداری پائی جائے، اور پروردگار جو ہے ان ثواب اعمال کو قبول فرمائے. تو عزیزان محترم، ظاہر سی بات ہے کہ مولا کائنات کی جو فضیلت ہے، مولا کی جو عظمت ہے، انسان جو ہے وہ بیان نہیں کر سکتا. کس طریقے سے سمندر کے پانی کو قطرے میں تبدیل کر کے شمار کرنا ناممکن ہے، اسی طریقے سے مولا کائنات کی فضائل اور عظمت کو سمجھنا، بیان کرنا جو ہے ممکن نہیں ہے. بس ایک حدیث سن لیں. 8ویں امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو نجف اشرف میں ایک رات گزارے، ایک رات اگر گزار دیا عبادت کے ساتھ، تو 700 سال کی عبادت کا اسے ثواب ملے گا. اور معصومین نے فرمایا کہ جو نجف اشرف میں اگر سانس لے رہا ہے تو سانس لینے کا جو ثواب ہے وہ 400 ثواب ہے. اب ایک میں 700 اور ایک میں 400. وہ کہاں نجف اشرف میں اگر رات گزار رہا ہے، سانس لے رہا ہے، تو جب وہاں پہ اتنا ثواب اور فضیلت ہے تو پھر مولا علی کی کیا عظمت ہوگی، مولا کائنات کی کیا فضیلت ہوگی. لہذا جو ہے یہ ضروری ہے کہ دیکھیں یہ دونوں چیزیں جو ہے لازم اور ملزوم ہے، محبت بھی اور عمل بھی. یہ نہ سوچ لے کہ بس محبت ہے کافی ہے، عمل کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ بھی کافی نہیں ہے سوچ لے کہ صرف جو ہے نا بس عمل، محبت کی ضرورت نہیں ہے، بیکار ہے پھر عمل. یعنی یہ دونوں چیزیں جو ہے لازم اور ملزوم ہے. محبت علی اور عمل، یہ دونوں چیز لازم اور ملزوم ہے. جس طریقے سے زندگی میں ہمارے لیے اہل بیت اور قرآن ہے، اسی طریقے سے جو ہے عمل اور جو ہے محبت اہل بیت ہے. لہذا جو ہے اگر انسان یہ سوچ لے کہ نہیں صرف محبت کافی ہے، عمل کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر یہ جو ہے غلط فہمی ہے، غلط فہمی. ہاں دیکھیں اب جو ہے اگر ایسے انسان سے گناہ سرزد ہو جائے، انسان خاکی ہے، خاکی اس کے فطرت میں ہے، لیکن جو ہے یہی محبت اہل بیت ہے. لیکن اگر گناہ کر رہا ہے تو ایک دم سادے زبان میں بچوں کے لیے ذکر کر دے کہ جس طریقے سے آپ دیکھیں کہ تار وغیرہ. اچھا ایک حدیث اور سن لیجیے. جب تک 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ 5ویں امام نے فرمایا کہ جب گزرے تمام اصحاب تھے اور امام کے چاہنے والے تھے، اور جب ذکر کیا تو پھر امام نے کہا کہ دیکھو ہم تمہارے روحوں سے بھی محبت کرتے ہیں، دوست رکھتے ہیں، لیکن جو ہے گناہ سرزد نہ ہونے پائے. تو اب آپ دیکھیں کہ وہی مثال ہے
مثال جس طریقے سے گاڑی ہے، کار ہے، ٹیکسی ہے، اور شیشے پہ لائٹ پہ اگر گرد و غبار جم جائے تو پھر جو روشنی نکلتی ہے اس میں جو ہے وہ نکھار پیدا نہیں ہوتا، لیکن جو ہے اگر گرد و غبار نہ ہو تو پھر جو روشنی نکلے گی، جو کرن، تو پھر جو ہے اس کا نکھار اور ہوگا۔ تو اسی طریقے سے اگر محبت کے ساتھ گناہ بھی ہے تو پھر جو ہے محبت میں وہ نکھار پیدا نہیں ہوگا، لیکن جو ہے اگر گناہ نہیں ہے تو پھر یہی محبت ایسی ہوگی کہ جو پھوٹ کر جس طریقے سے کرن نکلتی ہے تو شفاف روشنی ہوگی۔ تو بہرحال مختصر یہ ہے کہ ہمیں جو ہے ایام میں یا جو آج کی شب شب ولادت باسعادت مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے، لہذا جو ہے ہمارے لیے یہ ضروری ہے۔ دیکھیں دل جو ہے صاف ہوتا ہے، نیت صاف ہوتی ہے، نیت میں کوئی کھوٹ نہیں ہوتا ہے، لیکن بعض موقع پہ بچے جو ہے مثلا کچھ ایسا عمل انجام دیتے، نیت میں شک نہیں ہے، انجام دیتے ہیں کہ جو اہل بیت معصومین علیہ السلام کو پسند نہیں ہوتا، لہذا جو ہے ہمارے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ جو ولادت کی شب ہے، جشن ہو، محفل ہو، سرور کا موقع ہو، تو اس پہ جو ہے ہم یہ غور کریں کہ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کیا چاہتے ہیں، امام نے کیا حکم دیا ہے، لہذا جو ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اس وصول پہ چلیں، گامزن رہیں۔ تو عزیزان محترم، اور حکم ہے کہ 13 رجب المرجب کو روزہ رکھنا، یہ تو پورے ماہ ہے، روزہ رکھنا بہت زیادہ جو ہے ثواب ہے، اور عمل ام داؤد ہے، عمل ام داؤد جو 15 رجب کو انجام دیا جاتا ہے، اور اس عمل کو انجام دینے کے لیے یہ بھی حکم ہے کہ 13، 14 اور 15 رجب کو روزہ رکھے، اور روزہ رکھنے کے بعد جو ہے جو 15 رجب کو ہے وہ عمل ام داؤد انجام دے گا۔ دیکھیں اور بھی ہے کہ مثلا جو ہے شب 13 ہے نا، شب 14 ماہ رجب کی بھی ہے، شعبان میں بھی ہے، رمضان کا بھی ہے، رات میں شب کا جو حکم ہے کہ 2 رکعت شب 13 میں، 4 رکعت شب 14 میں، 6 رکعت شب 15 میں ہے نا، الحمد کی سورہ، سورہ یاسین، سورہ ملک، سورہ توحید ہے نا، پہلی شب میں جو ہے شب 13 میں 2 رکعت اور شب 14 میں 4 رکعت اور شب 15 میں 6 رکعت۔ یہ بھی ہے کہ ماہ رجب میں بھی، ماہ شعبان میں بھی، اور ماہ رمضان میں بھی، اور اس کا بہت زیادہ فضیلت ہے۔ تو اب جو ہے مختصر یہ ہے کہ دیکھیں جو عمل داؤد میں ہے، تفصیل سے انشاءاللہ ذکر ہوگا، یا ساتھ میں اس عمل کو انجام دیں گے تو ذکر ہوگا۔ مختصر یہ ہے کہ اس دن جو ہے غسل کرے، مستحب ہے غسل کرے، اور ظہر اور عصر کی نماز پڑھنے کے بعد جو ہے پھر اس کے بعد اس عمل کو انجام دے۔ 100 مرتبہ سورہ الحمد، 100 مرتبہ سورہ توحید، 10 مرتبہ آیت الکرسی، اور پھر اس کے بعد جو ہے سورہ پڑھے، سورہ انعام ہے، سورہ کہف ہے، سورہ بنی اسرائیل ہے، اور سورہ جو ہے یاسین ہے، یہاں تک کہ آخر تک جو ہے تفصیل سے ذکر ہے، اور پھر جو ہے دعا بھی وہ مفاتیح الجنان میں بھی اور دیگر کتابوں میں بھی یہ موجود ہے۔ اس عمل کو انجام دے، عمل ام داؤد۔ اگر روزہ نہیں رکھ سکتا، ایسی کیفیت ہو، تب بھی جو ہے اسے چاہیے کہ اس عمل کو انجام دے، اور یہ عمل جو ہے اس میں اسم اعظم ہے، پروردگار گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، دشمنوں کے شر سے محفوظ رہتا ہے نا، اس میں برکت ہوتی ہے۔ بہرحال یہ جو ہے اس میں حکم ہے، اور 13 رجب المرجب کو جو ہے وہ روزہ رکھنا، روزے کا ذکر ہے، باقی بہرحال اپنا دعا ہے جو اور ہے اپنا پڑھ سکتا ہے، لیکن جو کتابوں میں ذکر ہے، روزے کا ذکر ہے، بعض جو ہے یہ سوچتے ہیں کہ اس دن اعمال کیوں نہیں ہے۔ ارے اس دن سب سے بڑا اعمال ہے، پتہ نہیں ہو سکتا اللہ یہی چاہتا اس دن صرف جو ہے علی علی کرو، سب سے بڑا اعمال ہے۔ بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو
عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيد المرسلين وشفيع المذنبين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وعلى امام المسلمين وقائد الغر المعجلين امير المؤمنين علي بن ابي طالب صلوات الله عليه وآله وعلى سيد النساء العالمين مدد خاتم النبيين سيدتنا فاطمة بنت رسول الله صلوات الله عليها وعلى الحسن مصطفى والحسين شهيد بكربلاء وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي عليهم الصلاة والسلام. اللهم صل على مولانا صاحب الزمان مانا صاحب التقيانات بأمية الشرك والنفاق عاصم پوری بغیر اللهم افعل بنا ما انت ولا تفعل بنا ما نحن ولا بجاه محمد وآل معصومين صلوات الله عليهم اجمعين. اللهم اجعلنا ممن يذكر فذكر ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. پروردگار اس ملک سے اس کے حوالے بول فرما. پروردگار جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. پروردگار جو حج زیارت کے مسافر ہیں انہیں حج زیارت کی توفیق عنایت فرما. پروردگار محمد والے محمد کے صدقے میں جو مریض ہیں جہاں کہیں انہیں شفاء عاجل عنایت فرما. پروردگار جو لا اولاد ہے جناب رباب علیہ السلام کے صدقے میں انہیں محب اہل بیت اولاد عنایت فرما. پروردگار ہم سب کی محمد اور آل محمد کے شفاعت نصیب فرما. پروردگار ہم سب کی دنیا اور آخرت کی کامیابی عنایت فرما. پروردگار ہم سب جو عبادات اور دیگر معاملات میں نفس اور روح کی آخری گہرائیوں تک تقوی فرما. پروردگار ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما. جگہ العلیم عنایت فرما. پروردگار ہمارے حق کی حفاظت فرما. پروردگار جتنے مسلمان خاص طور سے سیان حیدر کرار ان کی جان و مال و عزت و آبرو و ایمان کی حفاظت فرما. پروردگار محمد والے محمد کے صدقے میں ہم سب کو حاسدین کے حسد، منافقین کے نفاق، اشرار کے شر اور ظالمین کے ظلم سے محفوظ فرما. پروردگار جنت البقیع کے تعمیر اسباب مہیا فرما. پروردگار ہمارے مقامات مقدسوں کے تحفظ فرما. پروردگار وقت کے امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل